وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبی مختار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے ان میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد زندگی میں اللہ کو ناراض کرنے والے ہر طرح کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچتے رہے، جسے ہم متقی کہتے ہیں۔ دوسری بات، جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ کے قریبی بن جاتے ہیں، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ کے ایسے محبوب بندوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی بشارت ہے۔ نہ تو انہیں دنیا میں کسی چیز کا خوف ہے، نہ ہی انہیں آخرت میں کسی چیز کا ملال ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں ولایت کے درجے تک پہنچنا ہی یہ حقیقی کامیابی ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک الفوز العظیم۔ بے شک۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں ان آیت کریمہ میں اللہ کے جن بندوں کی بات کی گئی ہے وہ صرف اللہ کے عام ولیوں کی بات ہے۔ یہ مقام اللہ کے عام ولیوں کا ہے۔ آج ہم جس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ صرف ولی نہیں ہیں بلکہ ولیوں کے سردار سلطان الاولیاء ہیں۔ آپ کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے اور آپ فرد نہیں، فرد الافراد ہیں، قطب نہیں، قطب الاقطاب ہیں، جنہیں دنیا محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، پیران پیر، روشن ضمیر، دستگیر، محی الدین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ آپ سمجھ لیں کہ صحابہ اور تابعین کے بعد اس دنیا میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ حضور غوث پاک کا ہے۔ آپ کی ولایت کا سکہ آسمانوں پر بھی چلتا ہے، زمینوں پر بھی چلتا ہے، پانی پر بھی چلتا ہے، پہاڑوں پر بھی چلتا ہے۔ بے شک بے شک، حق بات۔ آج دنیا میں کوئی واصل ہو یا سالک ہو یا عارف ہو، تمام کے تمام لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے فیض پانے والے ہیں۔ بے شک، حق۔ آج دنیا میں جتنے بھی اولیاء کرام موجود ہیں، تمام اولیاء کی گردنوں پر حضور غوث پاک کا قدم مبارک ہے۔ بے شک۔ آج دنیا میں جتنے سلسلے چل رہے ہیں، چاہے قادری ہو، نقش بندی ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، اویسی ہو، شاذلی ہو، جتنے سلسلے موجود ہیں، تمام سلسلوں میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض جاری اور ساری ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سلسلہ ہے وہ مثل آفتاب ہے، دیگر تمام سلاسل مثل چاند ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان مخدوم جنیٹا۔
یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر اجمالی طور پر ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سمجھیں تو آپ یاد رکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری یا 471 ہجری میں پیدا ہوئے، 488 ہجری میں 18 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر جیلان سے اس دور کے شہر علم و حکمت بغداد تشریف لے گئے، اور 488 ہجری سے 521 ہجری تک مکمل 33 سال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا، شریعت کا علم حاصل کیا، طریقت کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، اور ان 33 سالوں میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال ریاضت و مجاہدے میں گزارے، اور آپ کے ریاضت و مجاہدے کا عالم یہ تھا کہ کتابوں میں آیا ہے کہ 25 سال آپ ویرانوں میں اس طریقے سے گھومتے رہے کہ نہ آپ کسی کو پہچانتے تھے نہ کوئی آپ کو پہچانتا تھا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 521 ہجری میں درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کا آغاز فرمایا۔ 588 ہجری میں جب آپ کے درس میں شرکت کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک ایک محفل میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے، تو 588 ہجری میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خانقاہ کی توسیع فرمائی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 521 ہجری سے 561 ہجری کو تک 40 سال مکمل 40 سال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو شریعت اور طریقت کا جام پلاتے رہے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اجمالی خاکہ ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 4 شادیاں فرمائیں، اور آپ سے 49 اولاد ہوئیں، جن میں سے 27 لڑکے اور 22 لڑکیاں ہیں۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اجمالی خاکہ ہوا۔ اگر ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کو، آپ کے خاندان کو دیکھیں گے تو آپ کا جو خاندان ہے یہ ولیوں کا خاندان ہے۔ آپ کے جو والد ہیں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اپنے دور کے مشہور ولی ہیں، ان کا لقب ہی محتسب ہے۔ محتسب اسے کہتے ہیں جو شریعت کے خلاف کاموں پر حساب لے، اور آپ صرف عوام سے حساب نہیں لیتے تھے بلکہ اس دور کے بادشاہوں سے بھی حساب لیا کرتے تھے۔ آپ کے والد کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھا کہ شراب کا مٹکا لے کر بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ سے ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ جب بادشاہ نے آپ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور سبب پوچھا کہ آپ نے میرے خادموں کی محنت کیوں ضائع کی، تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا میں محتسب ہوں، میرا کام حساب لینا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا آپ کو کس نے محتسب بنایا ہے؟ تو آپ جواب سنیے حضور غوث پاک کے والد محترم کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس رب نے تجھے بادشاہ بنایا ہے اسی رب نے مجھے محتسب بنایا ہے۔ یہ حضور غوث پاک سبحان اللہ کا مقام ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر امۃ الجبار سیدہ فاطمہ بنت سید عبداللہ صومعی، آپ انتہائی متقی پرہیزگار خاتون تھی، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ آپ کے نانا اس دور کے بہت مشہور ولی تھے جن کا نام عبداللہ صومعی ہے۔ ان کے بارے میں بہجت الاسرار میں لکھا ہے کہ آپ کا مقام یہ تھا، آپ کی ولایت کا مقام یہ تھا کہ فیوچر میں جو واقعات ہونے والے ہوتے تھے ان کی خبر وہ پہلے ہی دے دیا کرتے تھے، اور آپ کے بتانے کے مطابق واقعہ پیش آیا کرتا تھا۔ آپ کی پھوپھی جان سیدہ عائشہ کا مقام یہ تھا کہ ایک مرتبہ جب قحط سالی پڑی اور لوگوں نے دعا کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی یا ربی انا کنستو فرشی انت، اے میرے رب میں نے اپنے گھر میں صحن میں جھاڑو دے دیا ہے، اب چھڑکاؤ کرنا تیرا کام ہے۔ کرنے کی دیر تھی کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیے یہ حضور غوث پاک کا خاندان ہے۔ جب آپ ولیوں کے خاندان میں پیدا ہوئے، آپ کی تعلیم و تربیت ولیوں کے خاندان میں ہوئی، تو آپ دنیا کے سامنے ولیوں کا سردار بن کر کے تشریف لائے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے۔ آپ
آپ کا بچپن کیا ہے؟ عام طور سے بچپن میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے ہی اپنی حفاظت میں لے لیا تھا، اور اللہ کی حفاظت کا یہ عالم تھا کہ خود حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو غیب سے آواز آتی، تعالی الیہ تعالی الیہ یا عبد القادر، یا مبارک اے مبارک تم میری طرف آؤ، تم میری طرف آؤ۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک گائے کو کھیلنے کے ارادے سے اس کی دم کو پکڑا تو اس گائے نے پلٹ کر مجھے یہ کہا، یا عبد القادر ما لہذا خلقتا، اے عبد القادر تمہاری پیدائش اس کام کے لیے نہیں ہوئی ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ حضور غوث پاک کا جواب سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن میں مکتب پڑھنے جایا کرتا تھا میرے ارد گرد فرشتے چلا کرتے تھے، جب میں مکتب میں پہنچتا تھا تو وہ فرشتے مکتب کے بچوں کو یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ خالی کر دو۔ اسی وقت سے مجھے اپنی ولایت کا یقین ہو گیا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت ہے کہ آپ مادر زاد ولی ہیں۔ آپ ان کے طلب علم کا سفر دیکھیے کہ جس سال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان سے سفر کر کے بغداد تشریف لے جا رہے ہیں، اسی سال اپنے دور کے عظیم محقق مجدد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کو چھوڑ کر علم حق کی تلاش میں بغداد کو چھوڑ رہے ہیں، اسی سال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کو اپنا مسکن بنا رہے ہیں۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت ہے۔ آپ نے 25 سال ریاضت المجاہدے میں گزارے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہو تو ہم جو قصیدہ غوثیہ ہے سقان الحب و کاسات الوصالی، ان کے اشعار کو پڑھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا مقام کیا ہے، آپ کی خطابت کا انداز کیا ہے۔ آپ کی خطابت کا یہ عالم تھا کہ اپنے دور کے عظیم محقق محدث علامہ ابن جوزی جیسے محقق کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل میں وجد آ جایا کرتا تھا۔ آپ کی محفل کا یہ عالم ہوتا تھا کہ لوگ جب آپ قال سے حال کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو لوگ اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا کرتے تھے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے اوصاف و کمالات کا مظہر ہوتا ہے، اور میں اپنے جد امجد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا مظہر ہوں۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے مظہر ہیں کہ جمال نبوی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں اس قدر جلوہ گر ہے کہ حضور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلطان الانبیاء ہیں، آپ سلطان الاولیاء ہیں، اور حضور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت اس دور اپنے دور کے انبیاء کرام نے دی تھی، حضور غوث پاک کے آنے کی بشارت اس دور کے بڑے بڑے اولیاء کرام نے دی تھی، حضرت جنید بغدادی نے دی تھی، ابو محمد شبلی نے دی تھی، ابو بکر بزازی نے دی تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معجزات بے شمار ہیں، اور حضور غوث پاک کے کرامات بے شمار ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن یتیمی میں گزرا، اور حضور غوث پاک کا بچپن بھی یتیمی میں گزرا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو تشریف لے جانے کے وقت صحابہ کرام کی ایک ٹیم چھوڑی جس میں محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے، 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد صحابہ کرام کی تھی۔ اسی طریقے سے جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے در سے فیض پانے والے علماء کی تعداد بھی علماء کرام نے لکھی ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ تھی، اور اس دور میں جب فلسطین آزاد ہوا تھا تو فلسطین کی آزادی میں شرکت کرنے والے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے پروردہ تھے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے فیض پانے والے لوگ تھے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ تو ایک قادری ہونے کی حیثیت سے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سمجھیں، اور ان کی زندگی کے اصولوں کو اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور اپنی زندگی میں نافذ کریں تاکہ حضور غوث پاک سے ہماری غلامی کی جو نسبت ہے اور مضبوط ہو جائے۔ میں اپنی بات اعلیٰ حضرت کے ان اشعار پر ختم کرتا ہوں کہ تجھ سے در در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔